محترم جناب راحت علی صاحب نور پور سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے یا تاخیر؟ جواب سماعت کیجیے سامعین و ناظرین حضرات۔ جنازے کے لے جانے میں جلدی کی جائے کیونکہ پیارے آقا کا فرمان ہے کہ جنازے کے لے جانے میں جلدی کرو، لہذا حدیث پاک سماعت کیجیے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحہ فخیر تقدمونها الیہ وإن تک سوى ذلك فشر تضعونہ عن رقابکم او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے لے جانے میں جلدی کرو، اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے لے جانے میں جلدی کرو، فإن تک صالحہ فخیر، اس لیے کہ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو اسے خیر کی طرف جلد پہنچانا چاہیے۔ اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ فخیر تقدمون الیہ، تو اسے خیر کی طرف، یعنی جو اس کی منزل ہے اس کی طرف جلدی پہنچانا چاہیے۔ وَإِن تَكُوا سِوَى ذَلِكَ، اور اگر بدکار کا جنازہ ہے فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو آقا فرماتے ہیں اگر بدکار کا جنازہ ہے تو برے کو اپنی گردنوں سے جلد اتار دینا چاہیے، جلد اتار دینا چاہیے۔ اس لیے جنازے کے لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں، لیکن اتنی تیزی نہیں، اتنی جلدی نہیں کہ چارپائی سنبھل نہ سکے، بلکہ قدم میں جلدی ہونا چاہیے اور دماغ حاضر ہونا چاہیے، قدم جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، دوڑنا نہیں۔ اسرعوا بالجنازہ سے مراد دوڑنا نہیں ہے بلکہ جلدی کرنا ہے۔ لیکن جنازے کے لے جانے میں جلدی کرنا ہمارے یہاں ہے، مگر حالات یہ ہیں کہ جنازہ رکھنے میں لوگ بہت دیر تک انتظار کرتے ہیں، 1 دن 2 دن یہاں تک کہ 3 دن تک انتظار کرتے ہیں، جبکہ جلدی ہونا چاہیے دفنانے میں، غسل دینے میں، تاکہ میت اپنے مقام تک پہنچ جائے جو اس کا مقام ہے۔ اے لوگو، ایک حدیث پاک اور سنو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبع جنازة مسلم ایمانا واحتسابا وکان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر قيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ کر سنائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھے اور اس کے دفن سے فارغ ہو تو وہ 2 قیراط ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے، جس میں سے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس میں سے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص صرف
نماز جنازہ جنازے کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے، لوٹ جائے اور دفن میں شریک نہ ہو، مٹی نہ دے، وہ ایک قیرات ثواب لے کر واپس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہم ثواب والے ہیں اور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنازے کی نماز بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ ہم میت کو مٹی بھی دیں تاکہ پورا ثواب ہمیں حاصل ہو، کیونکہ جو جنازے کی نماز پڑھے اور مٹی دے اس کے لیے 2 قیراط ثواب ہے، اور جو صرف نماز جنازہ پڑھے اور مٹی نہ دے تو اس کے لیے قیراط ثواب ہے۔ اور قیراط کا معنی آپ نے سمجھ لیا، قیراط کا مطلب سمجھ لیا کہ قیراط جو ہے یہ قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ لہذا لوگوں دونوں طرح کا ثواب حاصل کرو، دونوں طرح کی نیکیاں حاصل کرو، نماز جنازہ بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ حصول ثواب کی نیت سے جنازے کے ساتھ بھی چلو، جنازے کے آگے نہ چلو یا یوں ادھر ادھر بیٹھے نہ رہو، کیونکہ ہم ثواب کے لیے آئے ہیں جنازے میں، یا کہیں بھی جاتے ہیں دور دراز مقام پر جنازے میں شریک ہونے کے لیے، تب بھی ثواب کے لیے جاتے ہیں، اور جب ثواب کے لیے گئے تو پورا ثواب حاصل کریں، ادھر ادھر بیٹھے نہ رہیں، کیونکہ آقا نے فرمایا من اتبع جنازہ مسلم ایمانا و احتسابا۔ اب ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے، یعنی یہ کہ ادھر ادھر بیٹھا رہے، جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ اس کی نماز پڑھے اور اسے کہ دفن سے فارغ ہو، یعنی اس کو مٹی دے، تو وہ 2 قیراط ثواب لے کر واپس لوٹتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی ثواب نہیں، بہت بڑا ثواب ہے کس کے لیے یہ ثواب؟ اس کے لیے جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اسے دفن کرتا ہے، یعنی مٹی بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جنازے کے لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے اور جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ دائیں بائیں ادھر ادھر بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے لوگوں جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں اور قبرستان تک لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے، نہلانے دھلانے میں بھی جلدی کرنا چاہیے، اور جب جنازے کو گھر سے لے جانے لگیں تو لوگ جو ادھر ادھر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں گپ شپ کر رہے ہیں، ان کو اپنی گپ شپ کو چھوڑ کر جنازے کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، کیونکہ جنازہ اور یہ میت عبرت ہے، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، عبرت گاہ ہے، لہذا جنازے کو دوسرے کے دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، قبرستان میں پہنچ کر مرومین کی قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا انسان کو چاہیے، لیکن آج کا حال یہ ہے کہاں کی عبرت، بلکہ اور زیادہ دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی لفاظی، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ جنازے کی نماز پڑھیں گے تو پاک صاف ہونا ضروری ہے، اگر غسل نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو جنازے کی نماز پڑھے گا تو انسان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کچھ تو بغیر نہائی، بغیر دھوئے، بغیر وضو بنائے جنازے میں آ جاتے ہیں تاکہ لوگ ہماری گنتی لگا لیں، ہمارا شمار کر لیں، تو ان کے شمار سے کوئی فائدہ نہیں، جنازے کو میت کو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ میت کو ان کے آنے سے برا لگتا ہے اور نحوسیت پیدا ہوتی ہے جس جگہ وہ جاتے ہیں۔ حاضری کے لیے نہ آئے لوگوں، جنازے میں شریک ہو تو نماز جنازہ پڑھو اور تدفین یعنی مٹی بھی دو، کلمہ شریف کا ورد بھی کرو، کیونکہ
اب آپ جب آئی گئے ہیں تو کلمہ شریف پڑھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس کے بھی ثواب ملے گا، کیونکہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، لہذا فرض کفایہ کو چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر دیر سے پہنچے تو الگ بات رہی، لیکن جنازہ حاضر ہے، ایسے وقت میں پہنچے تو آپ وضو کر کے فوراً شریک ہو جائیں، اور اگر آپ ناپاک ہیں تو جائیں نہیں، کیونکہ آپ کے جانے سے میت کو خوشی نہیں ہوگی، میت کو راحت نہیں ملے گی، بلکہ میت کو تکلیف ملے گی۔ تکلیف پہنچانے نہ جائیں، بلکہ میت کو راحت پہنچانے کے لیے جائیں۔ آپ کلمہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب میت کو ملے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، آپ مٹی دیں گے تو اس کا ثواب میت کو پہنچے گا، کیونکہ آپ پڑھیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 لب مٹی دیں، 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور میت کو بھی آرام ملے گا، ثواب ملے گا۔ آپ کلمہ شریف پڑھتے چلنا ہے تو آپ کو بھی ثواب اور میت کو بھی ثواب۔ نماز جنازہ پڑھی تو ایک فرض کفایہ ادا ہوا، اور آپ یوں ہی کھڑے رہے کہ ناپاک ہیں یا مجھے یاد نہیں، تو ناپاک آدمی کا حاضر ہونا بھی جائز نہیں، یا اس انسان کا جو نماز نہیں پڑھتا، خالی دکھاوے کے نہیں جاتا، تو اس کا بھی حاضر ہونا غلط ہے۔ لہذا نماز جنازہ پڑھیے، جب کسی کا اعلان سن کر مرحوم کا جا رہے ہیں، مرحومین کا جا رہے ہیں، تو ضرور نماز جنازہ پڑھیے، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تھوڑا سا وقت نکالیے تو تدفین یعنی مٹی دے کر بھی آئیے، اور دعا کر کر آئیں تو اور بہتر ہے۔ اس لیے سوال جس بارے میں ہوا تھا وہ بھی ہم نے بتایا، سوال کے کئی حصے تھے، اس میں پورے حصے کے جواب آپ تک پہنچا دیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا جواب پسند آیا ہو، اگر آپ کو ہمارا جواب اچھا لگا ہو تو دوسرے تک ہمارے اس پیغام کو شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہ دین کی باتیں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، دنیا کی باتیں نہیں ہیں، اور یہ دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا، شیئر کرنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔